بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات۔ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اے بندے میرا ہو جا، میرے ساتھ جڑ جا، میں تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اور مومن کا یہ بھی طور امتیاز ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا، لیکن فی زمانہ یہ پرابلم تو رہا ہے۔ بندے کے اوپر کئی ایسے واقعات آتے ہیں، کمزور لمحات آتے ہیں، کوئی ایسی مسٹیک اس سے ہو جاتی ہے جس کا بعد مجھ کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ کوئی صبر کر لیتا ہے، کوئی نہیں صبر کر پاتا۔ میں نے پچھلے دنوں فاؤنٹین ہاؤس کے اندر ایک پروگرام کیا تو یقین مانیے اتنے پیارے نوجوان، اتنے پیارے بزرگ، اتنے پیاری بچیاں وہاں موجود ہیں، لیکن کوئی 18 سال سے وہاں ہے، کوئی 15 سال سے ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اندر قوت مدافعت پیدا نہیں کر سکے، یعنی کہ پرابلم کو حل نہیں کر سکے یا اس کو برداشت نہیں کر پائے، تو تب جا کر یہ نوبت آئی اور بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی وہاں دوست کام کر، خاص طور پہ ڈاکٹر اظہار ہاشمی صاحب جو دن رات فاؤنٹین کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو آج بھی فاؤنٹین ہاؤس سے ہی ہمارا ایک موضوع ہے، اور موضوع ہے نوجوان نسل کے اندر جو ذہنی اضطراب ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان تو پھر بھی بیچارے اس ایج کے اندر سنبھل جاتے ہیں۔ اصل پرابلم ہوتا ہے کہ 40+ لوگوں کے اندر ایسی جب کیفیت آ جاتی ہے، جب شوگر کا پرابلم ہوتا ہے، ہارٹ کا ہوتا ہے، اور طرح طرح کے بلڈ پریشر کے ایشو ہوتے ہیں، تو اس وقت بندے کی جو باڈی ہے وہ آلریڈی ہی بالکل کسی نیگیٹو چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ نوجوان نسل اگر ایکسرسائز، یوگا، واک نہیں بھی کرتے تو ان کا کام چل جاتا ہے، لیکن جب 40-45+ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ڈاکٹر لازم قرار دیتے ہیں کہ ابھی آپ اپنی باڈی کے اندر جان لے کے آئیں۔ اور آج جو ہمارا موضوع، اس موضوع کے متعلق یہ ریسرچ کرتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ 15 سے 29 سال کی عمر کے نوجوانوں کو زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا تھا کہ جو عمر 12 سے 20 سال کے درمیان والی ایج ہے، یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے، بڑی نازک ہوتی ہے، اور بندے کی ذہنی جو پختگی ہے اسی 12 سے 20 سال کی ایج کے درمیان ہوتی ہے۔ اور ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اور میرے رب کی جو رحمت ہے وہ تو اس بندے کے اوپر بھی رحمت ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ کہ بعض ایسے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جو اللہ کی ذات کی بھی نفی کرتے ہیں، لیکن میرا رب پھر دوبارہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، اور جس نے پیدا کیا اس کو نہیں مانتا تو اللہ پھر بھی۔ تو میں ایسے یہ بات سمجھتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں جو اس آج کے موضوع سے جڑے ہوئے لوگ مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں، کہ اپنے ذہن کے اندر لچک پیدا رکھیں۔ کسی چیز کو، کسی فرد کو، مرد کو، فیمیل کو حرف آخر نہ سمجھیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا اپنا ذہن ہے، آپ کا اپنا ذہن ہے، اس کے اپنے جین پرابلم ہے، آپ کا اپنے جین پرابلم ہے۔ تو موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر میں ہی لمبی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں مختصر بات کر کے اپنے مہمانوں کی طرف آ چکا ہوں۔ آج ہماری بڑی خوشبختی ہے کہ ڈاکٹر سیدہ شاہدہ بطول صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ جی سی یونیورسٹی کے اندر ماشاءاللہ سال سے پڑھا رہی ہیں، بہت اچھے لیول، بڑا پیارا کام کر رہی ہیں، اور خواتین کے مسائل کو زیادہ سمجھ سکتی ہیں، اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں خواتین مردوں کے مسائل کو ہی سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ بچپن سے لے کے آخری لمحے تک ایک بیٹی کو، ایک بہن کو، ایک ماں کو مردوں سے جب واسطہ پڑتا ہے تو بھائی ہو، خامد ہو، چچا ہوں، ماموں ہوں، تو بڑے نزاکتیں آتی ہیں، بڑے مراحل آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے اندر اللہ پاک نے خاص ایک خاصیت رکھی ہے، اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں امامہ اشرف صاحبہ۔ آپ ماشاءاللہ اسی شعبے سے منسلک ہیں، کلینک بھی کرتی ہیں، اور بڑے اچھے لیول، بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور دن رات لوگوں کو سکون دینے کے لیے کام کرتی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ ایسی جاب، ایسا کاروبار جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہو، وہ پیسے کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک ایسا شعبہ جو نیگیٹو ہو، اور پیسہ تو اس سے آ جاتا ہے لیکن گناہ ہوتا ہے،
تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اور تیسرے ہمارے مہمان ہیں انجینئر پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب. نسٹ سے ماشاءاللہ آپ ہیں, UET کے اندر پروفیسر رہ چکے ہیں, تب کا امتیاز ان کے پاس موجود ہے, اور امریکہ سے انہوں نے انجینئرنگ کے اندر PhD کی ہے, اور لاکھوں لوگوں کو صراط مستقیم پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر اس سے مراد صراط مستقیم وہ ہے کہ آپ پیسہ کمائیں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اور پیسہ کمانا فی زمانہ ضروری رہا ہے, اور اس لیے میں نے صراط مستقیم پہ کہا. اور ڈاکٹر صاحب آپ باتیں تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں, کیا کہیں گی آج کے موضوع کے حوالے سے کہ جو بے چینی ہے اور ایک خاص قسم کا کسی سے لگاؤ لگ جانا, پھر سمجھنا کہ اس کے بغیر میں ہوں ہی کچھ نہیں, پھر انجانا خوف ہوتا ہے, اور خاص طور پہ یہ عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے, کیا کہیں گی کہ بندے کو حرف آخر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے؟ جی آپ کا تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. آج کا آپ کو موضوع ہے انگزائٹی, جس کو بے چینی, تشویش اردو میں ہم کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی فارم میں اس سے گزرتا ہے. سائیکالوجی میں ہم ہر چیز جو کہ ایک نارمل لیول پہ ہوتی ہے, جب وہ ایک نارمل لیول سے ایکسیڈ کر جاتی ہے, وہ چیز ہماری روٹین میں, ہم کہتے ہیں کہ سائیکالوجی میں کوئی ایبسولوٹ زیرو نہیں ہوتا کسی چیز کا اسکور. اس کا مطلب ہے کہ ہر بیہیویئر ہمارے اندر سم ہاؤ اور ادر ہوتا ہے, اور ظاہر ہے ہم ریلیشن شپ میں ہیں, ہم جاب کر رہے ہیں, ہمیں اسٹریسرز بھی زندگی میں آتے ہیں, ہمیں کچھ انجانے خوف بھی ہوتے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ انجانا خوف کیا ہوتا ہے جی؟ انجانا خوف ہے کہ ان سین کسی چیز کا خوف, آنے والے وقت سے ریلیٹڈ خوف, کہ جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے بٹ یو آر آلویز تھنکنگ اباؤٹ دیٹ, اور آپ نیگیٹو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں آپ وہ شعر جیسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ارادے باندھتا ہوں, جوڑتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کا جو خوف ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کا جو خوف ہے وہ ہمارے ساتھ مسلسل رہتا ہے. بٹ پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ خوف جو ہے وہ اتنا ایکسیڈ کر جاتا ہے کہ وہ ہماری پروفیشنل لائف پہ بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, ہمارے ریلیشن شپ پہ بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, ہماری روزمرہ کی زندگی پہ بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے اسپیسیفکلی پوچھا کہ کوئی ریلیشن شپ ایسا ہے, کسی انسان کے ساتھ آپ کی ایسی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس کو حرف آخر آپ سمجھ لیتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری میری کائنات یہ ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو یہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو ظاہر ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, نو ڈاؤٹ. اس کا حل یہ ہے کہ وی شوڈ آلویز تھنک اباؤٹ دا سیکنڈ آپشن. ہماری زندگی میں یہ آپ یاد رکھیں, اور ہمارے نوجوان بھی, کہ ہمیں ہمیشہ ایک سیکنڈ آپشن ضرور زندگی میں رکھنی چاہیے. کسی بھی چیز کو حرف آخر, بے شک وہ آپ کے ایمز ہیں, آبجیکٹیو ہیں, آپ کے گول ہیں زندگی کے, تو ہر چیز کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تو آپ کی ہوتی ہے, اور آپ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کے بغیر زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے. دیٹ از ویری مچ نیسیسری. تو انسانوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا بہت اچھی بات ہے. ہمارا یہ سوسائٹی کا سسٹم تو چل اسی لیے رہا ہے کہ ہم اٹیچ ہیں. آپشن بھی رکھیں آپ لوگوں کو, یہ جو ہے نا ایموشنل آپ کہہ رہی ہیں, یہ تو خطرناک ہے نا. نہیں ایموشنل پازیٹیو حرف آخر سمجھ لیں, حرف آخر نہ سمجھیں آپ, لیکن یہ کہ ایموشنل اٹیچمنٹ تو انسانوں کے ساتھ, آپ کی آپ کے بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی اپنے بچوں کی ٹیک کیئر نہیں کر سکیں گے. آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوگی, آپ کبھی بھی ایک دوسرے کے سینٹیمنٹس کو نہیں سمجھ سکیں گے, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں رکھ سکیں گے. تو اٹیچمنٹ از ویری گڈ, بٹ وہ اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کے بغیر آپ زندگی میں رہنا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے, اور آپ اس کے بغیر ادھورا اپنے آپ کو محسوس کریں, تو دیٹ از سم تھنگ وچ شوڈ بی تھنک اباؤٹ. ادھورا پن کا حل کیا ہے؟ ادھورے پن کا حل یہ ہے کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک مکمل انسان, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, آپ اپنی ذات میں ایک مکمل انسان ہیں. ہمیں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو ظاہر ہے ضرورت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہماری ایک اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ وہ اٹیچمنٹ اتنی ہو کہ ہم ان کے ساتھ جہاں تک ہمارا ایک چل رہا ہے ان کے ساتھ سلسلہ, وہاں تک ضروری ہو. اگر وہ نہیں بھی موجود تو اس کے بغیر بھی ہمیں اپنے آپ کو کمپوز رکھنا چاہیے, اور ہم اپنے آپ کو نارمل رکھنا چاہیے. جی ماما, کیا کہیں گی آپ, اٹیچمنٹ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, اور ذہن میں دوسرے کی گنجائش کی جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, کیا کہیں گی آپ؟ جو اٹیچمنٹ ہے وہی بات ہے کہ ایک پازیٹیو چیز ہے, لیکن وہ کوئی بھی چیز اب ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک
اٹیچمنٹ ہے وہی ہر ہمارے ریلیشن شپ جو ہمارے جیسے پیرنٹس ہیں, ہمارے سبلنگز ہیں, اسپاؤز ہے یا بچے ہیں, تو یا ہمارے گولز ہیں جیسے کہ میم نے کہا, تو ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہونا ضروری ہے, ورنہ ہم اپنی ایفرٹس پٹ نہیں کریں گے ان میں. اور لیکن ایک اٹیچمنٹ ضرورت سے زیادہ بڑھ جانا کہ ہمیں لگے کہ بس اس چیز پہ دنیا ختم ہو رہی ہے, وہ ایک ایب نارمل اٹیچمنٹ کہہ لیں, ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ تو. اور سیکنڈ اوپینین اس کا سیکنڈ اور جو ہے وہ آپشن میرا خیال ہے وہ اس سینس میں کہہ رہی ہیں کہ جیسے اگر کسی نے ایم ڈی کیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, بیچارے نے بہت محنت کی, پہلے ایف ایس سی کی, پھر وہ جو میڈیکل کا ٹیسٹ دیا, لیکن اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا. اب وہ اگر اسی کو ایک لاسٹ گول سمجھ لے زندگی کا, وہ سمجھ لے کہ بس اگر یہ نہیں ہے میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا, تو ایسا نہیں ہے. اس ایسی مومنٹس پہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے لیے بہت ساری آپشنس اور بھی رکھیں. نہیں وہ نہیں تو بایو ٹیک, وہ نہیں تو سائیکالوجی, اور مطلب دنیا بھری پڑی ہے. اب یہ بتائیے کہ جو خواتین کی ٹینشن ہوتی ہے, بچہ پیدا نہیں ہو رہا یا بچہ پیدا ہو گیا ہے اور اب اس کو لک آفٹر کرنا ہے, پھر کئی ایسے 9 ماہ جو ماں کے ساتھ گزرتے ہیں, ایسی کیفیت میں بچیوں کو خاص طور پہ جو خواتین ینگ ہوتی ہیں ان کو کس طرح اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھنا چاہیے؟ پریگنینسی جو ہے نا وہ کسی بھی لڑکی کے لیے ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جو کہ بہت سینسیٹیو پیریڈ ہوتا ہے. وہ اپنے اندر ایک لائف کو نرش کری ہوتی ہے اور بہت سارے ہارمونل چینجز اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ پھر اس کو بہت سارے اسٹریسرز بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ بچے کی ڈیلیوری کو لے کے ٹینشن, یا خدا نخواستہ بچے کو کوئی النس نہ ہو جائے, یا آنے والا وقت اس کے لیے کیسا ہوگا. پھر اس کے بعد جب بچے کی ڈیلیوری سے لے کے 2 ویکس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ہم پوسٹ پارٹم بلوز میں کنسیڈر کرتے ہیں, جس میں خواتین میں جسمانی تبدیلیوں کے بعد بہت ساری نفسیاتی تبدیلیاں آتی ہیں, مطلب ان میں انگزائٹی اور ڈپریشن کے سمٹمز آتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ 2 ویکس کے اندر یہ سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ان کا ٹھیک سے خیال نہ رکھا جائے, ٹھیک ہے, اور ان کو پراپر کیئر نہ ملے جتنی ان کو ضرورت ہے, اور اتنی اٹینشن اور کوئی مطلب ہر طرح سے ان کی کیئر کرنے والا کوئی نہ ہو, تو وہ چیز پرولونگ کر سکتی ہے. وہ 2 ہفتے سے زیادہ اگر بڑھ جائے تو پھر ہمیں چاہیے کہ پھر ان کو کسی پروفیشنل کے پاس لے کر جائیں. تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو کوشچن کو آنسر کر دیا. خواتین کے جو مسائل اس کے اوپر بات کی. جی جی, اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک سوال میرا یہ تھا کہ ایسے جو مراحل آتے ہیں خواتین کی جو اٹیچمنٹ کسی مرد سے ہو جاتی ہے, اور اکثر ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ جی وہ مجھے چھوڑ گیا, اور پھر وہ بچی روتی ہے, چیخو پکار کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اور کوئی اچھا ہی نہیں لگتا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جیسے ہی آپ اس فیز سے نکل جاتے ہیں, ایک میچورٹی کی ایج میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, 20s آپ نے کراس کر لیا ہے اگر, تو پھر آپ کافی اس چیز کو لے کے میرا خیال ہے کہ اس سے کوپ کر سکتے ہیں. اور لڑکیوں کو بھی یہی چاہیے کہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھیں دوسروں سے, اور کسی سے بھی اتنی اٹیچمنٹ جو ہے وہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ انہیلدی ہے آپ کے لیے. اس حد تک کسی ایک ہی انسان کے پیچھے بھاگنا کہ بس اس پہ زندگی ختم ہو رہی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی ایک انسان کے جانے سے زندگی نہیں ختم ہوتی. اور ایون جیسے ڈیورس اس کیفیت سے نکلنے کے نیند کا پورا ہونا کتنا ضروری ہے؟ نیند تو دیکھیے ایک فزیکل نیڈ ہے ہماری. 6 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ ہمارے لیے سونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میں ایڈلٹس کے لیے بتا رہی ہوں. اگر آپ کی, اور باقی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر جیسے کوئی ماں ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ سارا دن ان کو ٹیک کیئر کریے, تو ڈیفینیٹلی اس کو زیادہ نیند کی ضرورت ہے. یا ورکنگ مدرس ہیں تو پھر ان کو اس نیند جو ہے وہ اس سے زیادہ لینی چاہیے. تو یہ نیند کا جو وہ ہے نا ضرورت, وہ ہر ایک انسان کی ڈفرینٹ ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا ایڈ کریں گے آپ؟ تھینک یو جی. میں 30 سال سے پاکستان میں پڑھا رہا ہوں, اسلام آباد اور لاہور میں, اور 10 سے 12 ہزار منیمم میرے گریجویٹ میری یادداشت میں ہاتھ سے نکلے. ہر 500 یا 1000 بچوں کے بعد ایک بچہ یا بچی کلاس میں اب نارملی بیہیو کرتی ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے, جس کو بے چینی, بے قراری, اضطراب, پریشانی اور انڈیو ریسٹلیسنس میں سے تعبیر کروں. میں سائیکالوجسٹ تو نہیں, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, مشاہدہ. اب ان بچوں کو ایک خاص سٹیج کے بعد ان پڑھ ماں باپ تو پیر فقیر کے پاس لے جاتے ہیں, چلو جی آؤ دم کراؤ. دیہاتوں میں اور بھی ہے, شہروں میں اب ایک اچھا کانسیپٹ آیا کاؤنسلنگ کا. سائیکالوجسٹ کی کاؤنسلنگ اب نارمل بچوں کو جو برا وہ بھی نہیں ہے ویسے اگر اصل پیر ہو. ہاں جی اصل ہو. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں میرے نزدیک 4 وجوہات ہیں جو میں نے اسیس کی 30 سال میں. پہلے ہے نیگیٹو تھنکنگ ٹینز میں اور بچوں میں.
جو انہوں نے ایج گروپ بتایا. دوسرا ہے اوور اسٹریسڈ اور اوور ورکڈ. اور تیسرا ہے ارریشنل بلیف. ایک خام مفروضہ لے لیا اور اس کو جپھا مار کے اس کی پرست شروع ہو گئی. اور اس سے ملتے جلتے ایک دو وجوہات اور ہیں جس کا گاہے گاہے ہم تذکرہ کرتے ہیں. وہ ہے اٹیچمنٹ، پیرنٹس اٹیچمنٹ، رومانیت کے تناظر میں جذباتی اٹیچمنٹ. وہ بے قراری کے سنس میں آ جاتی ہے اور وہ پھر لڑکا یا لڑکی سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نامکمل ہے میری. وہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے. اس میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے بے قراری کا، جو کہ ایگزائٹی کو انڈائریکٹلی کورلیٹ کرتا ہے. حضرت اقبال کا اتفاق سے نہیں ہے اس دفعہ بد معذرت، کہ بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی، لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار. یہ شاعر نے اس خاص ایج کے دلی جذبات کی عکاسی کیا. یہ بے قراری، بے چینی اور ایگزائٹی کے سینس میں بھی آ جاتی ہے کہ واٹ اف وہ نہ ملا یا نہ ملی. تو اس کی بھی ایک ایکسٹریم جو ہے ڈیٹریمنٹل ہے، خطرناک ہے اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اور انسان کی فطرت ثانیہ بن جائے تو روٹین کے کاموں میں متاثر کرتی ہے، جس میں ایجوکیشن بھی شامل ہے. تو ان چاروں چیزوں کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے، خاص طور پہ نیگیٹو تھنکنگ پہ اور ارریشنل بلیف پہ. یہ میرا اپنا ذاتی میرا خیال ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ تر کیا آپ کے پاس مسائل آتے ہیں؟ آپ ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں تو سالہ سال کا آپ کا تجربہ ہے. نوجوانوں کو اپنی سمت کو صحیح فوکس کرنے کا کیسے آپ درس دیتی ہیں؟ کس طرح ان کو آپ مسائل جو ان کو پرابلم ہوتے اس سے نکالتی ہیں؟ جی، آپ پرٹیکولرلی اگر نوجوانوں کے مسائل اور اسپیشلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے مسائل کی بات کریں تو ابھی آپ نے خود ہی جیسے سٹارٹ کیا کہ ریلیشن شپ ایشوز جو ہیں یہ بڑے کامن ہیں. ہماری جو کیمپس کاؤنسلر ہیں کبھی ان کے ساتھ ہم بیٹھیں اور ہم بات کریں گے کیا مسائل زیادہ آپ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ ہر یونیورسٹی میں جس طرح سے کاؤنسلنگ سینٹر ہے، جی سی یونیورسٹی میں بھی کاؤنسلنگ سینٹر ہے اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے. تو زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ ریلیشن شپ ایشوز کے ہیں. ظاہر ہے کوئی ایجوکیشن میں جو ہے وہ لڑکے لڑکیوں کے درمیان یہ قباحت ہے، اور یہ شاید ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ یہ تو مدارس میں بھی ہیں، بچیوں کے مدارس ہیں، بچوں کے مدارس ہیں. پرابلم تو ہر جگہ پہ. جی، جب یونیورسٹیاں نہیں بھی تھیں اس وقت مسائل تو تھے، اس میں مسائل تھے، لیکن اب ظاہر ہے جب ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں سہولیات زیادہ ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. سہولیات بھی زیادہ ہیں، اویئرنیس بھی زیادہ ہے. اب اگر مسائل ہیں اور وہ فیل کرتے ہیں کہ دے آر ناٹ کمنگ آؤٹ آف دیٹ پرابلم تو وہ کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی ان کو ایک اچھی ڈائریکشن، ایک اچھی گائیڈ لائن ملتی ہے. اگر ہم ادر دین دس ریلیشن شپ ایشو دیکھیں تو آج کل نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ جاب سے ریلیٹڈ اور اپنے فیوچر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انگزائٹی بہت زیادہ ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہماری جاب اپرچونیٹیز. ڈاکٹر صاحب میں نے بریک لینی. جو بندہ کسی کے خدا نہ خیر ریلیشن میں چلا جاتا ہے نا، جاب کی بھی اسی کو فکر ہوتی ہے کہ نمبر اس کے اچھے نہیں آنے، پہلے اس نے کام نہیں کیا ہوتا، تو پرابلم بھی زیادہ اس کے لیے ہوتے ہیں. تو میں بریک میں جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اس کام میں نہ پڑیں، اور جب آپ کچھ کر لیں گے تو لوگوں کو پڑھنے دیں، آپ کے پیچھے وہ پڑھیں، آپ کسی کے نہ پیچھے پڑھیں. جب آپ کسی کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو آپ کے پیچھے کی لائن لگ جائے گی. جب آپ خود کسی کے پیچھے لگ جائیں گے تو پھر چوائس ایک ہی ہوگی، جائیے گا کہیں مت. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں جو نوجوان نسل ہے ان کے مسائل کیا ہیں. ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، ان کی ذہنی کیفیت کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ماں ہے، ایک باپ ہے، بچوں کو کیسے درس دیں کہ اس کی جو سب سے عزیز چیز ہے نا اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کی بہن ہے، اس کے بھائی ہیں. آپ نے گپیں مارنی ہیں، ہنسنا ہے، کھیلنا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ کریں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں. کیونکہ ابھی بھی ایک صاحب جیل میں ہیں، ان کا پتہ نہیں کتنے ملین لوگ تھے یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر.
ایک بندہ ان کے لیے باہر نہیں نکلا. جب میں بیمار ہوتا ہوں, آپ بیمار ہوتے ہیں, تو کوئی باہر سے آ کے لوک آفٹر کر, وہی ماں کام آتی ہے, وہی بیوی کام آتی ہے, وہی بھائی کام آتا ہے, وہی باپ کام آتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ ذمہ داری ظاہر پیرنٹس کی ہے, نو ڈاؤٹ, کہ وہ بچوں میں انکلکیٹ کریں کہ بلڈ ریلیشنز جو ہیں وہ سب سے زیادہ سنسیئر بھی ہیں. لیکن یہ صرف انکلکیٹ کرنے سے زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنتی. بات افیکٹو تبھی ہوتی ہے, اوتھینٹک تبھی ہوتی ہے جب پیرنٹس جو ہیں وہ پریکٹیکلی بچوں کے سامنے ایگزامپل سیٹ کریں. اب انفارچونیٹلی آج کے دور کے جو پیرنٹس ہیں, ادھر دے آر ورکنگ اور دے آر ناٹ ورکنگ. ایون میں نے ماں بدل گئی ہے, ماں آج کی دور کی ماں ڈیجیٹل ماں بن گئی ہے. بے شک میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جو جاب نہیں بھی کرتی, جو جاب کرتی ہیں, شاید وہ تو تھوڑا سا ریئلائزیشن ان کو ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے دور ہیں. تحسین پیش کر کم از کم سچ بول رہی ہیں, وہ کیمرے کے سامنے لوگ بہت کم سچ بولتے ہیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ فار دس کمپلیمنٹ. اچھا, وہ اس کو شاید احساس ہوتا ہے جو ماں ورکنگ ہے کہ میں بچوں سے دور ہوں اور مجھے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے. وہ اچھی باتیں بھی سکھاتی ہے بچوں کو اور بہت کوشش بھی کرتی ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک بونڈنگ کا ریلیشن شپ رہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ورکنگ نہیں بھی ہیں مدرس, آل دا ٹائم دے آر آن دیئر موبائل فون, اور اس میں وہ ٹک ٹاک دیکھ رہی ہیں, اس میں وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہیں. جتنا ڈاکٹر صاحبہ جو زیادہ مرد یا عورت, بچی یا بچہ, جتنا زیادہ فارغ ہے اتنا زیادہ موبائل یوز کرتا ہے. یہ ایڈکشن ہے. آپ دیکھیں یہ تو ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جب آپ موبائل پہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایک انڈورفن ایک ہارمون ہے جو ریلیز ہوتا ہے, اور ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, جس سے آپ کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ اور بہت زیادہ پازیٹیوٹی آتی ہے. وہ ٹائملی پازیٹیوٹی تو ہوتی ہے, بٹ دیٹ پازیٹیوٹی از ٹیکنگ یو اوے فرام یور ریلیشن شپ. جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے آپ کو دور لے کے جاتی ہے, اور آپ کے اندر ایک لونلینس کا احساس جو ہے وہ انکانشیس, تنہائی کا احساس جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو پیرنٹس جب خود بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دیں گے, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے, ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو ہمیشہ ہم جب اٹھتے تھے تو کوئی نہ کوئی اچھی بات, فوڈ فار تھاٹ لیٹ کے اٹھتے تھے. کوئی حدیث, کوئی مولا علی کا کال, یا کوئی نہ کوئی ایسی بات وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اس وقت تو شاید ہمیں نہیں احساس, بٹ گریجولی وہ آپ کے ذہن کو سیراب کرتی جاتی ہیں وہ چیزیں. لیکن پیرنٹس یہ کام آج کے دور کے جو پیرنٹس ہیں وہ بہت ریئرلی کر رہے ہیں. وہ بچوں کو شاید زبانی بتا دیتے ہیں کہ پیار کرنا چاہیے, آپس میں مل کے رہنا چاہیے, لیکن وہ پریکٹیکلی ان کو جوڑتے نہیں ہیں. باپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا آخری ٹائم منہ کب چوما تھا. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ہم ڈیجیٹل دور میں رہ رہے ہیں, اولاد کو محبت تو چاہیے نا, گھر سے نہیں باہر لے لیں گے. وہ بچوں کو موبائل لے دیتے ہیں. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آپ دیکھیں اسمارٹ فون ہے, اور وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اسمارٹ فون ہے ان کے سامنے ہے. وہ کوئی ماں کام کر رہی ہے. آپ کیا کہیں گے جو ڈیجیٹل ماں کی بات کی ہے کہ اصل تو پرابلم گھر سے پیدا ہو رہا ہے, اور وہ جو ماں ہے وہ بچے کو ٹائم کم دے رہی ہے, موبائل کو زیادہ ٹائم دے رہی ہے, اور شروع میں پھر ہم اپنے اولاد کے موبائل کو چیک نہیں کرتے, فری ہینڈ دیتے ہیں, بعد میں روتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں جو سوشل میڈیا کی لائف ہے یہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. اس کے دن بدن اس پہ ٹرینڈز جو ہیں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں, اور اگر ہم ان ٹرینڈز کو فالو کرنے لگ جائیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان خود ہی اپنے آپ کو اس چیز میں چنگل میں پھنسانے والی بات ہے کہ آپ پھر ہر طرح کے ذہنی عارضے کے لیے تیار رہیں. کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہی آپ نے اوپن کیا تو اس میں آپ کو فیک پرفیکشن بھی نظر آتی ہے, اسکن پرفیکٹ ہے, ڈریس پرفیکٹ ہے, فیملی پرفیکٹ ہے, جو کہ ہم جانتے بوجھتے بھی ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تصویر کی ایک سائڈ ہے, ایک رخ ہے. دوسری طرف جو اس انسان کی اسٹرگلز ہیں یا پینز ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو لیکن پھر بھی ہم انکانشیسلی اس چیز کو اس کے ساتھ کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پاس تو یہ ہے اور ہمارے پاس یہ نہیں ہے, اور ہم ایک ایسی اسٹرگل میں لگ جاتے ہیں پرفیکشن سیکھ کرنے کے لیے, جو کہ بالکل میرے خیال سے کہ ایسی تھاٹ بھی انسان کے لیے جو ہے نا وہ تباہ کن ہے کہ وہ پرفیکشن کی طرف جائے, کیونکہ نہ ہم پرفیکٹ بنا کے بھیجے گئے ہیں اور نہ ہی ہم پرفیکٹ بن سکتے ہیں. تو ایسے میں یہ ضروری ہے کہ مائیں جو ہے وہ اسپیشلی, لیکن ماں باپ دونوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں پہ چیک رکھیں,
ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے ان کو اپنے آپ کو ہی ایسا رول ماڈل بنانا چاہیے کہ وہ بچے جو ہیں, اگر آپ خود ساری فیملی ایک ساتھ بیٹھی ہے اور ماں باپ جو ہے وہ موبائل فون یوز کریں, تو ڈیفینیٹلی وہ بچہ بھی تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھے گا, آپ کو دیکھے گا, اور اس کے بعد وہ جا کے وہ بھی فون یوز کرنے لگ جائے گا یا اسکرین پہ کچھ بھی دیکھے. تو وہ یہ چیز, اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں تو پھر یہ چیزیں اور زیادہ چیلنجنگ ہو جاتی ہیں, کیونکہ آج کل کے دور میں ہر چیز بہت آسانی سے ایکسیس میں ہے. پرانے زمانے میں تو شاید لوگ کہیں باہر نکلتے تھے, کہیں جاتے تھے تو کوئی شاید برائی ان کو ملتی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اگر ہماری طرف سے کوئی مریض آپ کا پروگرام دیکھنے سننے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے تو کتنے ڈسکاؤنٹ کریں گے آپ کلینک پہ؟ ایکچولی میں تو اور جس آٹزم سینٹر میں کام کرتی ہوں وہاں تو چھوٹے بچے آتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو میں اپنے کسی کولیگ کو ریفر کر دوں گی جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں. چھوٹے بچوں آپ؟ جی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بوڑھا بچہ دونوں برابر ہوئے ہیں, اور کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کا جو بچہ ہے کل اس نے بوڑھا ہونا ہے. بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے, اور ایسے جو نانا ہیں, ایسی دادی نانی, یہ جو ٹائم آتا ہے اس ٹائم کو کیسے وہ بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ جو بے چینی ہے, جو بے قراری ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا جو گفتگو ابھی زیر بحث ہے. جو 30 سال کا میرا اکیڈیمک تجربہ پاکستان کا ہے مڈل اور اپر مڈل کلاس کی ٹیچنگ میں, جس میں لوور مڈل کلاس بھی شامل ہے. لوور مڈل کلاس میں نے ایگزائٹی نہ ہونے کے برابر دیکھی ہے, ہو سکتا ہے مشاہدہ غلط ہو. یہ المیہ مڈل اور اپر مڈل کلاس کے ساتھ زیادہ ہے, مے بی الٹرا رچ کو بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ. اس کی وجوہات کو میں روشن ڈالنے سے قاصر ہوں. اب میرے نزدیک میں آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں جی. میں امریکہ میں تھا. امریکہ میں ہر چیز ہر اسٹوڈنٹ کو اویلیبل ہے, پروٹیکشن, سیلف رسپیکٹ, اور گورنمنٹ کی سپورٹ اینڈ سو فورتھ, اور لاس ابو آل, سوشل پروٹیکشن. ہماری کلاس میں اوپر چھت سے کبوتر نے, پرانی بلڈنگ تھی 200 سال پہلے جارج واشنگٹن سے, کبوتر کا ایک پر نیچے گر گیا. 80% خواتین تھی وائٹ امریکن. انہوں نے کہا کلاس نہیں ہوگی, ایگزائٹی کا شکار ہو گئی. ایگزائٹی ہائیلی سینسٹیو سوسائٹی میں زیادہ ہے. یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. میں نس میں پڑھاتا تھا, وہ بھی پرانی بلڈنگ تھی 100-150 سال پرانی. اس کی چھت سے ایک بلی گر گئی اور بچوں نے ہلکی پھلکی چیخیں ماری, کلاس چل رہی ہے. وہاں پہ کلاس ہی کینسل ہو گئی امریکہ میں پر گرنے کی وجہ سے کبوتر کا. تو ہائیلی سینسٹیو سوسائٹیز میں ایگزائٹی, چھوٹی سی چیز میں بھی ایگزائٹی ہے. بڑی مثال دی آپ. میں یہ تجربہ ہے, میرا 30 سال کا نچوڑ ہے. یہاں بندہ مار کے فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے پتوں کی میں کھانا کھاتے ہوئے ایک بندہ ورکر مر گیا, لاش پڑی تھی, لوگ کھانا کھا رہے تھے. یہ انسینسٹیو سوسائٹی ہے, اس پہ ایک پروگرام کریں درجہ حساسیت پہ, عدم حساسیت پہ. تو جو زیادہ سینسٹیو ہے میرے نزدیک وہ شاید زیادہ ایگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. اور جو اب ایگزائٹی کو کنٹرول کرنے کا بنیادی فیکٹر ماں کی تربیت ہے. ماں اگر توجہ دیتی ہے بچے پہ تو بچہ میں ایک اسٹرینتھ آتی ہے, مورل اسٹرینتھ آتی ہے, انر اسٹرینتھ آتی ہے, اس کو اپنی ہڈن پوٹینشیل کا ادراک ہو جاتا ہے. ماں اٹھاتی ہے, چڑھ جا سونی بیٹا, رام بھلی کرے گا. ابھی ہارورڈ نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ انڈیا پاکستان کے بچے امریکہ میں کیوں آؤٹ پرفارم کرتے ہیں انڈیا پاکستان کے. تو انہوں نے کہا ماں بہت انویسٹ کرتی ہے اس کو پے بیک کرنے کے لیے, ان کو ایگزائٹی ہوتی نہیں ہے. میں اتنا امریکہ میں اسٹرگل سے گزرا ہوں. لوہا کوٹا انٹلیکچوئل لوہا, میں نے 4-4 5-5 نوکریاں کرتا تھا, پڑھا رہا ہوں, کہیں پڑھ رہا ہوں, کہیں ورلڈ بینک میں, کہیں ٹیچنگ. اس کے باوجود مجھے ایگزائٹی بہت کم ہوئی کیونکہ ماں باپ نے انویسٹ کی تھی. میں نے کہا ایک ہی اپرچونٹی آئی ہے, ضائع نہ ہو جائے. تو ہم اپرچونٹی ہم ایگزائٹ کرتے تھے, پیچھے ہو جاؤ, دیکھی جائے گی, ایسی کی تیسی. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ مڈل کلاس میں, لو مڈل کلاس میں زیادہ ہے. الٹرا رچ جو ہیں دیر ایکسٹرا سینسٹیو بیکاز دے ہیو آل دا امینٹیز اینڈ فیسلٹیز اینڈ منی ایٹ دیئر ڈسپوزل. اب ان کو ہلکی سی چیز جو ہے نا وہ امریکن اسٹوڈنٹس کی طرح پر بھی گر گیا ہے کبوتر کا تو وہ پریشان ہو جائے, کلاس ختم ہو گئی. کلاس ختم ہو. پھر ٹیچر نے کہا ہاں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, کلاس کینسل ہونی چاہیے. میرا خیال تھا وہ ہنسے گا. تو ٹیچر بھی اسی سوسائٹی میں ریز ہو رہے ہیں امریکن, وہ بھی اسی لحاظ سے ان کا لیول آف سینسٹیوٹی ہے. تو ایگزائٹی کا تعلق درجہ حساسیت سے بھی ہے. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے جو 2 میں نے 30 سال کے تجربات کے تقابلی جائزے سے دیا. خواتین حضرات, پروگرام کا سلسلہ جاری. یہاں بریک لینی اور بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوان نسل کے جو مسائل ہیں، اور میں نے ڈاکٹر شاہدہ بطول صاحب سے پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو آج ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، جو فلم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کی تو ہم نے بات کر لی، وہ تو چلیں ایک ٹک ٹاک کا دور ہے، ہر بندے کو آزادی ہے. آپ کو انڈیا سے چیزیں وہاں آ رہی ہیں، امریکہ سے چیزیں، جہاں کسی کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اور اب تو سوشل میڈیا ذہنوں کو اسٹڈی کر رہا ہے. جو ہمارا ذہن سوچتا ہے وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جو ہم بات کرتے ہیں، جس چیز کو ہم کہیں گے ہم نے فلاں شوز لینے ہیں، فلاں گاڑی لینی ہے، فلاں موبائل لینا ہے، تو میرا خیال ہے چند گھنٹوں کے بعد، دنوں کی بات اب رہی نہیں ہے، وہ چیزیں ہمارے موبائل پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ وہاں تو ہماری مجبوری کہہ لیں یا قصور کہہ لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جو بچیاں ہیں جن کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ جو مسائل پیدا آتے ہوتے ہیں. ایک تو چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادی، دوسرا جو فلم اور ڈرامہ، خاص طور پہ ڈرامہ جو ہے وہ ہماری بچیوں کے ذہنوں کے اوپر کیا نیگیٹو اثرات چھوڑ رہا ہے. جی ابھی آپ نے 2-3 باتیں 3 سوال کر دی میں نے آپ سے. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا اور اے آئی کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہم بڑی انسیکیورٹی کا شکار ہیں. ہمیں بہت زیادہ، یہ بھی ایک انگزائٹی کی بہت بڑی فارم، بچ نہیں پا رہے. ہمیں انسیکیورٹی یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری ایک مائنڈ ریڈنگ ہو رہی ہے. ہم جو کچھ سوچتے ہیں ود ان نو ٹائم وہ آپ کو آپ کی کالز ٹیپ ہو رہی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے موبائل فون پہ آ جاتی ہیں. کسی وقت جو ہم میسیج ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ بھی ریکور ہو سکتا ہے. اور یہ ایک، اس کو کہتے ہیں اے آئی اینگزائٹی. اے آئی اینگزائٹی پہ ہم نے ریسرچ بھی کی ہے سائیکالوجی میں. میرے اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ کام کیا، اور اس پہ بہت زیادہ سکور جو ہے وہ ہائی آئے ہیں، اسپیشلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے. کہ ایک طرف تو اے آئی جو ہے وہ نو ڈاؤٹ دس از اے سارٹ آف پازیٹیو ریولیوشن ان دا فیلڈ آف نالج، کیونکہ اس سے اتنا زیادہ آپ کے پاس، آپ کا ٹائم بہت زیادہ سیو ہو جاتا ہے. میں اگر ایز اے ٹیچر بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو چیزیں میں بہت زیادہ جس پہ انوانٹیڈ ٹائم لگاتی تھی، وہ کام میرے بہت زیادہ آسانی سے ہو جاتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اے آئی اینگزائٹی جو ہے وہ آپ کے اندر بہت ڈفرینٹ طرح کے فیئرس ڈیولپ کر رہی ہے. اینگزائٹی کے ایک ریزن ہے اس میں یہ کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہماری انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے ہم ریٹریو کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری پرسنل انفارمیشن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے. ابھی تک اے آئی کے ایکسپرٹس ہمیں نہیں یہ سیٹسفائی کر سکے کہ ہمارا جو کچھ، ہم جیسے چیٹ جی پی ٹی میں ہم جو چیز انٹر کرتے ہیں، کیا وہ چیز سیو ہے، مطلب سیو ان دا سینس کہ کیا وہ چیز جو ہے وہ دوسرے لوگ اس کو ایکسپلائٹ تو نہیں کریں گے، دوسرے لوگ اس کو مس یوز تو نہیں کر سکتے. تو یہ ابھی تک چیزیں جو ہیں یہ ساری ہڈن ہیں، ان نون ہے. اور انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ انگزائٹی کی ہوتی تب ہے جب چیزیں نارمل ہوتی ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے پیکٹ کے اوپر جب چیزیں، اس سے کینسر ہو سکتا ہے، پھر بھی ہم بڑے بہادر قوم ہیں. آپ دیکھیں انگزائٹی ہوتی تبھی جب چیزیں انسین ہوتی ہیں، چیزیں ان نون ہوتی ہیں، چیزیں انسرٹن ہوتی ہیں، اور چیزیں نوولٹی ہوتی ہے، جب نئی آتی ہیں چیزیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے کیا پروز اینڈ اور کیا کونس ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ نو ڈاؤٹ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اور یہ ساری ڈیجیٹل انگزائٹی جو ہے یہ ہمارے اندر انکلکیٹ ہوتی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ہماری ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے. دوسری بات آپ نے میرے سے یہ پوچھی تھی کہ یہ جو چھوٹی ایج میں بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو چھوٹی ایج میں شادیاں، آپ تو مذہبی اسکالر مجھے لگ رہے ہیں اپنے گیٹ اپ سے، تو پہلی بات تو یہ کہ بہت چھوٹی ایج میں شادی جو ہے وہ ان اٹ سیلف جو ہے وہ دیٹ از ناٹ گڈ تھنگ. کیونکہ ایک تھوڑی سی میچور سٹیج 20+ میں جب شادی ہوتی ہے تو بہت سے زندگی کے آپ نے شیب و فراز دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور آپ کو زندگی کی سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو رشتوں کی سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو رشتوں کو نبھانے کی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن جب چھوٹی ایج میں شادی ہوتی ہے تو بچی کے لیے ایک جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے یہ بہت چیلنجنگ ان اے سینس ہوتا ہے کہ جس گھر میں وہ جاتی ہے وہاں پہ وہ اس کو یہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ اب یہ بڑی رسپانسیبل ہے اور اس کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، اور اسی کو ہر چیز کو جو ہے وہ پہلے دن ہی وہ دادی کی جگہ والی عقل لے لے گی. لیکن وہ بچی کیونکہ اتنی میچور نہیں ہوتی تو اس کو بہت سے محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے. اس کو اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کو لوگوں کو سمجھنا بھی ہے اور ان رشتوں کو جو ہے وہ نبھانا بھی ہے. تو اس کے لیے وہ چیلنجز، جب آپ اس کو اسپیس نہیں دیتے تو ظاہر ہے وہ گھبرا بھی جاتی ہے اور پریشان بھی ہوتی ہے،
اور ڈپریشن میں بعض دفعہ بہت زیادہ بچیاں اس ٹی وی ڈرامے کے جو اثرات آ رہے ہیں ہمارے اوپر، اور ٹی وی ڈرامے کے اثرات تو ظاہر ہے ٹی وی تو ایک گلیمرس ورلڈ ہے، وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ بڑی رنگین دکھائی جاتی ہیں. تو اگر چھوٹی ایج کی بچیاں جو ہیں وہ اپنا ہیرو ٹی وی ڈراموں کے جو ہیرو ہیں ان کو اپنا ہیرو بنا لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی شی ول ناٹ ایکسیپٹ ہر ہسبینڈ. اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ ایک ریئل فگر ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اسی طرح کا ہو، گلیمرس بھی ہو، اسی طرح سے اس کے پاس ساری لگژریز بھی ہوں، سب کچھ ہو. تو ریئل لائف تو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ڈراموں میں دو ایکسٹریمز دکھاتے ہیں، یا تو بڑی پیتھیٹک لائف دکھاتے ہیں کہ جب جہاں پہ وہاں پہ جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، اور دوسری سائڈ پہ اتنا گلیمر دکھاتے ہیں. تو وہ جو مڈل ہمارا ایک کلاس ہے جس کے مسائل انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں، اس کو اتنا انفارچونیٹلی پورٹرے نہیں کیا جاتا ڈراموں میں. تو وہ بچیاں جو ہیں وہ ان سے ظاہر ہے نیگیٹیو. جی ماما یہی سوال میرا آپ سے. اچھا، چھوٹی عمر کی شادی کی جو بات ہے وہ میں یہی مزید ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب وہ اپنے گھر سے نکل کے ایک نئے گھر میں جاتی ہے تو وہ اس سے ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اپنے گھر میں وہ ایک بچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ اس سے بڑی بیٹی ہے یا چھوٹی بیٹی ہے، تو وہاں پہ اس کا جو وارمتھ اور جو پیار اس کو گھر میں ملتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور وہاں جاتے ہی اس کا رول چینج ہو جاتا ہے. رول چینج ہوتے ہی رسپانسبلٹیز چینج ہو جاتی ہیں، رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ایسے میں اور کیونکہ ہمارا کلچر جس طرح کا ہے، مجھے لگتا ہے کہ موسٹلی ہم جو ہے وہ جب بہو بن جاتی ہے نا تو ہم اس سے بہت، ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اب اس نے گھر والوں کا تو خیال رکھنا، چلیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو باہر کے لوگ بھی ہیں ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترے، اور مین وائل جو ہے اس کو کوئی اپنے لیے اس کو اسپیس نہیں مل پاتی، ٹھیک ہے. اور وہ اور اگر ڈس فنکشنل فیملیز ہیں جیسے کہ جہاں پر اپنے ایموشنز کو وہ ایکسپریس نہ کر پائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ جو ہے بچی بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے ایموشنز کو ہیلدی وے میں ایکسپریس نہیں کر پاتے تو وہ ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور فرسٹریشن جو ہم اکثر کمپلین کرتے ہیں خواتین سے کہ بھئی ان کا موڈ آف رہتا ہے، چڑچڑی رہتی ہیں، جو ہے اکھڑی رہتی ہیں، تو وہ اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے نہیں دیتے ہیلدی وے میں تو مسلسل اپنے جذبات کو سپریس کرنے کے بعد وہ فرسٹریٹڈ رہتی ہیں اور ایونچولی وہ جو ہے وہ پھر انگزائٹی کی پیشنٹ ہی بنتی ہیں میرے نزدیک. ڈاکٹر صاحب کیا ایڈ کریں گے؟ میں نے ایک فیملی کی بچی نے میرے سے کاؤنسلنگ کی اور اس نے مجھے بتایا کہ میں میرج انگزائٹی کا شکار ہوں. میں نے کہا یہ کیا ورڈ ہے؟ کہتی ہے کہ میں اس قابل اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ نہیں سمجھتی کہ میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں جا کے اس کی پیچیدگیاں، کمپلیکیشنز، عزتوں کے جو معیار ہیں ان کو میں پورا رکھ رکھاؤ، وفاداری اس کو پورا کر سکوں، کیونکہ آئی ایم نیچرل. میرے لیے آرٹیفیشلزم پہ بلیو کرنا بڑا مشکل ہے. تو میں آئی ڈیسائیڈ ڈاکٹر صاحب کا ایشو ہے، I decided not to marry. ہم جینوئن زندگی گزاریں گے. ہاں آئی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو میری. اسلام آباد میں ایک سول سرونٹ فارن آفس کی خاتون میرے پاس نسٹ میں آئی. اس نے کہا کہ ہمارا گروپ ہائی ٹیک خواتین کا اس لیے شادی نہیں کر رہے کہ ہم ان کمپلیکیشن سے بچنا چاہ رہے ہیں اور ہماری ڈائیورس ہو جانی ہے الٹیمیٹلی. تو آنسر از ناٹ ٹو ویری. یہ تصویر کا ایک منفی رخ ہے جس کو سوسائٹی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہ سوشل آئسولیشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی وہ نیند کی کمی اور اس سے متعلقہ جو کمپلیسٹی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جس میں ڈائجسٹو سسٹم ہے، اسٹریس ہے اور الٹیمیٹلی ڈپریشن ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک مریض بن گیا ہے، کیا اس کی علامات ہوتی ہیں کہ گھر والوں کی سمجھنا چاہیے کہ اب یہ نارمل بچی نہیں ہے یا وہ ہمارا بیٹا اس طرح کا نہیں؟ اب کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ اس کی باتیں سن کے، کیونکہ میں نے پہلے بھی حدیث کی دفعہ کوٹ کی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، جمعہ اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں تو کریم آقا کے پاس آتی ہے، اب ان کو کریم آقا کو مسجد نبی کے صحن میں لے آتی ہے. تو ایک صحابی کہتے ہیں اور لمبی بات کرتی ہے، اللہ کے نبی ایک صحابی کہتے ہیں یار یہ تو نارمل نہیں ہے. تو کریم آقا نے کہا اگر میں اس کی بات نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ تو بنیادی طور پہ وہ جو بچی ہے، بچہ ہے، بیگم ہے، خاوند ہے، اس کی بات تو سننی چاہیے. ایک تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بات سننی چاہیے، اور ہمارا ظاہر ہم سوشل ایک سیٹ اپ میں رہتے ہیں اور بات کرنی بھی چاہیے. سب سے زیادہ ہم جو اویئرنیس دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اف یو آر فیلنگ سم تھنگ از رانگ ود ان یور سیلف، آپ کو خود لگتا ہے کہ
کہ یو آر ناٹ دا سیم پرسن. اس طرح سے آپ کا انٹرسٹ نہیں چیزوں میں رہا, آپ اس طرح سے چیزوں کو انجوائے نہیں کر رہے, آپ اس طرح سے نیند آپ کی جو ہے اس میں ڈسٹربنس آئی ہے, آپ کی بھوک میں کمی آئی ہے, آپ کے اندر ایک اریٹیبلٹی ہے, تو آپ کو کسی سے بات کرنی چاہیے, آپ کو کسی اچھے فرینڈ سے بات کرنی چاہیے, آپ کو اپنے پیرنٹ سے بات کرنی چاہیے. زندگی میں میرا ایک خیال ہے, بیلیو ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ جس کے ساتھ ہونا بھی چاہیے, جس کے ساتھ آپ ٹرسٹ کا ریلیشن شپ قائم کریں اور اس کے ساتھ آپ بات کریں. تو بہت سی آپ کے جو مسائل اور بہت سی جو اندر کی ایک آپ کی ہوتی ہے نا ایک سٹریس کی کیفیت, وہ آپ کی کسی کے بات کرنے سے بیلیو می ختم ہو جاتی ہے. بہت سے پیشنٹس جب آتے ہیں کاؤنسلر کے پاس تو دے فیل ریلیف آفٹر ایکسپریسنگ دیئر انر ایموشنز, اور جو کچھ وہ باقی لوگوں سے نہیں کہہ پاتے وہ اس کے ساتھ, کیونکہ کہتے ہیں وہاں نان ججمنٹل ہوتا ہے کاؤنسلر, اور وہ اس کو جج نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے, اس سے زندگی میں اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم بات کیوں نہیں کر پاتے دوسروں سے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں ججمنٹل ہیں لوگ بہت زیادہ. جی, ایک تو یہ کہ آئیڈینٹیفائی کرنا اس طرح سے آسان ہو جاتا ہے کہ اگر تو سمٹمز انگزائٹی کی علامات جو ہیں, بے چینی کے علامات جو ہیں وہ ہلکی پھلکی ہیں, تو ان کو تو پھر ہم گھر پہ بھی جیسے کہ بات کر کے یا ایک دوسرے یا تھوڑی سی اپنی روٹین سے بریک لے کر یا چھوٹی موٹی چیزیں اپنی روٹین میں ایڈ کر کے, جیسے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا اپنے لیے کوئی ہابی ڈھونڈ کر ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی علامات شدت اختیار کر جائیں, اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ آپ کی ہر جو پرسنل لائف ہے یا آپ کی سوشل لائف ہے یا آپ کی پروفیشنل لائف ہے, اس میں وہ ایک مداخلت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اب نارمل سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ایسے کیسز میں پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ فوری طور پر کوئی پروفیشنل ہیلپ سیکھ کریں, آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں, یا پھر ان ایسے کیسز میں جہاں پر اگر میڈیسن دینی پڑے تو پھر کسی سائیکیٹرسٹ سے ہیلپ لیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی, میرا سب ٹیچرز کو یہ مشورہ ہے, برادرانہ مشورہ, کہ آپ جو بچہ اس طرح کا بیہیویئر دے اس کو سزا نہ دیں, اس کا تخت مشق ستم نہ بنائیں, اس کو مذاق نہ اڑائیں, اسے کونسلنگ کریں پہلی سٹیج پہ ایز اے ٹیچر, اور درد کے رشتے کی آبیاری کریں, اور اپنا درجہ حساسیت اس کو ذہنی مریض کے طور پہ لیں, نہ کہ وہ سمجھیں کہ یہ ہائپر ہے اور ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے یا اوور سمارٹ ہو رہا ہے, یہ چیزیں نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. خواتین حضرات, آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیاروں کو ٹائم دینا چاہیے. جب ہم اپنے پیاروں کو خود ٹائم نہیں دیں گے تو اپنے پیاروں نے تو کہیں تو اپنی دل کی جو بات ہے وہ شیئر کرنی ہے. تو سب سے ضروری یہ ہے کہ ماں باپ بہن بھائی خاندان ایک ہو جائیں, اور یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, یہ اس کی سب سے بڑی بیوٹی پاور یہ تھی کہ لوگ آپس میں جڑتے تھے. لیکن جب آج ہم الگ الگ رہ رہے ہیں تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ الگ ہو کے بھی جڑے رہتے ہیں, اور کچھ ایسے خاندان ہوتے ہیں کہ اکٹھے رہ کے بھی جڑے نہیں رہتے. لیکن اعتدال, میانہ روی کا ہونا بہت ضروری ہے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.